بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو کچھ خاص اشارے ضرور دیتا ہے۔ سنو، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاباں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحم کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر آپ کو ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ دیکھو، تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی۔ وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفحوں میں لکھنے میں قادر ہے، شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ مخلص رہو، اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت تسلی ہے یہ! آپ اور میں اس وقت جہاں کہیں بھی، جن بھی حالات میں ہیں، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مالک جو پالنے والا ہے، جو خیال کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو بچانے والا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کی رحمت سے باہر نہ سمجھیں۔ میرے یہ لکھے الفاظ اگر آپ کو پڑھنا نصیب ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس رب کی رضا سے ممکن ہے۔ اس رب نے پہلے اپنی یہ تسلی مجھے دے کر پرسکون کیا، اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں آگے آپ سب کو بتا سکوں۔ تو آپ خوش ہو جائیں، آپ کے مسئلے حل ہونے کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ سنو، جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے۔ اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان پر اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ دیکھو، قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اس کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھو
جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائش ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، نہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہوتی ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ اور سنو، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے، وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں اور بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ تو جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔